متاثرین کو ایڈ پہنچا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں بطور وزیر خارجہ کے دنیا بھر سے ہم ان کے لیے نہ صرف مدد اکٹھا کریں مگر آگے جو ہمارا مرحلہ آئے گا جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا ہے، جہاں ہم نے متاثرین کا گھر پھر سے بنانا ہے، ہم نے اپنا اریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہم کوشاں ہیں۔ اتنا میں یہ بائی الیکشنز اعلان ہو چکے ہیں اور شاید یہ غلط فہمی ہوگا کہ اس لیے میں خود ان بائی الیکشنز میں کیمپین کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکا تو میں ان بائی الیکشنز کو کوئی اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ یہ بالکل غلط تاثر ہوگا۔ یہ بائی الیکشنز بہت ہی اہم بائی الیکشنز ہیں اور جو 16 اکتوبر پہ پورے پاکستان میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ملتان سے، کراچی کی ملیر اور کرنگی سے، عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار پشاور اور چرسدہ سے، مسلم لیگ نواز کے امیدوار لڑ رہے ہیں صوبہ پنجاب سے۔ تو یہ بائی الیکشنز اس لیے اہم ہیں، اس لیے ان علاقے کے عوام کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ اس الیکشنز میں یا ہم ایک مزید سال ضائع کریں گے، جو آخری سال ہے پارلیمان کا وہ ضائع ہوگا، یا ان علاقوں سے ان کے عوام اپنا ایک مقامی امیدوار کو منتخب کر کے جتوا کے یہ آخری سال میں اپنے علاقے کے مسائل کے لیے حل نکال سکتے ہیں، اپنے ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ کل ایک شخص یہاں کراچی پہنچا تھا اور وہ اپنا وہی رٹ پہ لگا ہوا ہے، کہتا ہے کہ وہ اپنا لانگ مارچ کے بعد سندھ آ کے سندھ کو آزادی دلوائے گا اور کہ 30 سال سے سندھ کو آزادی کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کو کیا کہوں کہ سندھ کے عوام تو اپنے حقوق کی جدوجہد میں، اپنے انسانی حقوق کی جدوجہد میں باقی سب سے تاریخ میں بھی آگے رہے ہیں۔ ہر آمر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس صوبہ کے عوام نے اپنا کردار ادا کیا، جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، جنرل مشرف کا مقابلہ کر کے بگایا۔ آپ کے خلاف جو جدوجہد شروع ہوا تھا وہ اسی شہر کراچی سے شروع ہوا تھا اور وہ تاریخی لانگ مارچ کے بعد آپ کو بھی اس ملک کے عوام نے، اس صوبے کے عوام نے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ ہم اپنا سیاست نہیں چپکانا چاہ رہے ہیں۔ اس الیکشن میں سارے کے سارے سیٹ سے، سارے 16 جہاں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، ان سارے کانسٹیٹیوئنسیز میں 2 قسم کے امیدوار لڑ رہے ہیں۔ ایک ایسے امیدوار لڑ رہے ہیں جو اگلا ہی دن ان علاقے کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، ان علاقے کے نمائندے بن کے نیشنل اسمبلی میں پہنچ کے ان علاقے کے آواز بنیں گے، اور دوسری طرف ایک ایسا امیدوار ہے جس نے اگر جیتا بھی تو اس علاقے سے بھاگ جانا ہے، اس علاقہ کو بھول جانا ہے اور پھر سے اپنا سیاست چمکانا ہے، استعفیٰ کھیلنا ہے اور اس ملک کے عوام کی قسمت کے ساتھ اور خاص طور پہ ان علاقوں کے عوام کی اس قسمت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ میرا ایک پیغام ہے، ایک اپیل ہے کہ ان بائی الیکشنز میں جبکہ ہم کیمپین نہیں کر سکے، آپ تک پہنچ نہیں سکے، اس آدمی کا جو جھوٹ ہے اپنا لیول پہ جواب نہیں دے سکے،
मगर फिर भी हमारा अपील है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या हमारे इत्तेहादी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार को मुंतखब करवा दें। करंगी में, मलीर में, मुल्तान में तीर पे मोहर लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार को जितवा के हमें मौका दे कि हम आपके मसाइल का हल निकाल सकें। और चरसदा और पेशावर से लैंटर्न पे मोहर लगा के अहमद वली ख़ान साहब को और ग़ुलाम अहमद बलौर साहब को मुंतखब करवा के उनको ये मौका दे कि वो आपके मसाइल हल कर सके। अगर आपका हमारे लिए कोई सवाल है तो एक पहले आप कर अमरीकी सदर पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सिर्फ फ़ोन नहीं करते थे, वो चले अफसोसनाक बात थी। अब तो वो बाकायदा धमकियाँ देने पे आ गए। आज उनका बयान आ गया होगा तो पाकिस्तान को, जो उन्होंने बयान पाकिस्तान के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और कप्तान से जब कल मैंने सवाल किया कि जो हुकूमत की माइनस होने आप जा रहे हैं, अगर आप माइनस नहीं हो तो आपको नुकसान हो, तो उन्होंने कहा मैं बेसाखी वाली हुकूमत नहीं लूँगा, इंतहाई मजबूत 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाऊँगा, आवाम मेरे साथ है। आपके तो एक सवाल बहुत ही अहम है और दूसरा सवाल का तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा। जहाँ तक सदर बाइडेन का स्टेटमेंट है या कोई अनऑफिशियल फंक्शन में कोई बयान का के बारे में दिया गया और एक बयान पाकिस्तान के हवाले से दिया गया था, as far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. Jahan tak, as far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets. As far as I'm concerned, in our neighborhood, if there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. That is not only irresponsible, that is not only unsafe, but raises genuine and serious concerns about the safety of nuclear capable countries. I am surprised by the remarks of President Biden. I believe this is exactly the sort of misunderstanding that is created when there is a lack of engagement. And luckily, we have embarked on a journey of engagement. We have just marked the 75th anniversary of our bilateral relations in a very engaging manner at the State Department and the level of the Secretary of State and the Foreign Minister of Pakistan. If this was such a concern, I imagine that it would have been raised in that meeting with me. I believe that we've just started our journey of engagement, and we will have many more opportunities to engage with the United States and address any concerns, any misconceptions they might have
in regards to this specific question. Thank you. وقار سے I think that, first of all, that we have called the Ambassador of the United States for a démarche at the Foreign Office, and we should allow them the opportunity to explain this position. I don't believe that this should negatively impact the relations between Pakistan and the United States. We will continue, inshallah ta'ala, on the positive trajectory of the engagements that we're having so far. فضل سے یس پورا پاکستان ملالہ یوسفزائی کی ملک ہے اور اس کی اپنی مرضی ہے جہاں وہ وزٹ کرنا چاہے اور جس انداز سے اور جس on which area she would like to visit. I believe she has visited all other parts of Pakistan before perhaps, but this is her first visit to the province of Sindh. Particularly یہاں دادو میں سارے پاکستان تو سیلاب سے متاثر ہوا ہے مگر دادو میں ابھی تک سیلاب جاری ہے، تو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ملالہ یوسفزائی صاحبہ نہ صرف یہاں آئیں، ہمارا دکھ درد میں شریک ہوئی، مگر فلڈ متاثرین کے لیے مدد کا اعلان بھی کی، اور یہ مدد پورے پاکستان کے لیے اور سارے سیلاب کے متاثرین کے لیے ہوگی. جہاں تک عمران کی بات ہے، آئی تھنک اٹس پریٹی کلیئر، وہ پورا پاکستان کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ عمران خان آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. عمران خان پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا اور عمران خان آج بھی جھوٹ بول رہا ہے. یہ وہی عمران خان ہے جو 1 کروڑ نوکری دینے کا دعویٰ کرتا تھا مگر حکومت میں آ کے عوام سے روزگار چھینا تھا. یہ وہی عمران خان ہے جو لاکھوں گھر بنانے کی بات کرتا تھا مگر حکومت میں آ کے لوگوں کے سر سے چھت چھینا تھا. یہ وہی عمران خان ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے تھرو اپنا حکومت کو کھویا اور اس کو بھی ایک جھوٹے بیانیے کے مطابق گلی گلی جا کے پھیلا رہا تھا. اور اب جب واضح ثبوت آ چکا ہے کہ یہ عمران خان ایک جھوٹ پہ بنیاد پہ ملک کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے، ہمارا خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل رہے تھے، ہمارا سائفر سیف نہیں ہے، اور پھر ہم شک کرتے ہیں کہ اس قسم کے سوال کیوں پوچھے جاتے ہیں. یہ وہی جھوٹا عمران خان ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ پاکستان کو معاشی ترقی دلوائے گا. آج ہم اگر سیلاب سے ڈوبے ہوئے ہیں تو اس سے پہلے ہم عمران خان کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ وہی عمران خان ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ کے خطرہ تک لے کر آیا تھا. وہ کس چیز کا لانگ مارچ کر رہا ہے؟ وہ کیوں لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم ایک بار پھر وہی ناکام ترین، نالائق ترین سلیکٹڈ حکومت کے دور میں واپس جائیں؟ یہ ایک جھوٹا شخص ہے. پاکستان کے عوام نے 4 سال یہ تبدیلی کا نعرہ بکتا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ تبدیلی نہیں، یہ تباہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو 16 اکتوبر پہ بائی الیکشنز ہے، جو 16 اکتوبر کے بائی الیکشنز ہیں، ہم اس شخص کو ہروائیں گے. اور میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر
ان بائی الیکشنز میں پی ڈی ایم کا امیدوار جیت بھی جاتے ہیں، وہ بھی ہمارا وکٹری ہے، اور اگر پی ڈی ایم کا امیدوار کسی بھی وجہ سے نہ بھی جیت سکے وہ بھی ہمارا وکٹری ہے۔ اس لیے ہر صورت میں عمران خان کا میجورٹی کم ہوگا نیشنل اسمبلی۔ ایک منٹ بات صاحب، فرسٹ آف آل میں جو آپ کہہ رہے ہو کہ ان کا یہ پالیسی تھا کہ ایک طرف نہ دیکھے دوسری طرف دیکھے، اکانومی کی طرف دیکھے، میرا نہیں خیال یہ کوئی ایسا کوئی تھوٹ آؤٹ پالیسی تھا۔ اور جہاں تک ہمارا اکنامک ڈپلومیسی کی بات ہے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر تھا تو اس نے ہمیں یہ فارن پالیسی کا ڈائریکشن دیا تھا کہ ہم ٹریڈ چاہتے ہیں، ایڈ نہیں چاہتے ہیں، جس کا مطلب ہی اکنامک ڈپلومیسی۔ اگر آپ اسی صدر زرداری کا دور کو دیکھتے ہو تو ہم نے بالکل امریکہ کے ساتھ انگیج کرتے تھے، بہت ہی انگیج کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ ہم نے اپنا چین کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کو بھی تاریخی سطح پہ پہنچائے تھے، اور جو ایک بہت ہی بڑے ڈیکیڈز لانگ گیپ کے بعد جو روس سے انگیج کیا گیا تھا وہ بھی اسی صدر زرداری نے کروایا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب نے اس پالیسی کو آگے بڑھنے کی کوشش کی، خان صاحب نے کوشش کیا کہ وہ پالیسی اپنائیں، مگر وہ کوشش ناکام رہا، اور انفارچونیٹلی خان صاحب کی فارن پالیسی کے نتیجہ میں ہمارا جو نیبرہڈ ہے، ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، ہمارا جو عرب ممالک میں اتنے سارے دوستیاں ہے اور تھے، اور ہمارا جو ویسٹ کے ساتھ دوستیاں تھے، جہاں بھی آپ دیکھتے تھے خارجہ پالیسی کی لینس سے وہاں نقصان ہی نقصان ہوا تھا، اور اسی نقصان کو ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ابتدا ہوا ہے، بہت محنت کرنا پڑے گا، لیکن میں مطمئن ہوں کہ پاکستان کا خارجہ پالیسی کی سمت جو ہے وہ آج درست ہے۔ رفعت صاحب صاحب پلیز۔ بلاول بھٹو صاحب، میرا نام رفعت سعید ہے، وائس آف جرمنی سے میرا تعلق ہے۔ میں صرف ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، دوسرا روز سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو صحافیوں سے ملاقات کی اس میں انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا کہ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں کا اس پہ کمپرومائز کر لے گا۔ کون سا؟ کمپرومائز کر لے گا، یہ انہوں نے کہا میرا اندیشہ ہے، میری فیلنگ ہے۔ اب کل کے بیان کے ان کے بعد پھر اس قسم کا بیان آنا تو آپ ان دونوں میں کوئی مماثلت دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ؟ دیکھو، جہاں تک پاکستان کی نیوکلیئر اثاثے ہیں، ہم پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے بانی ہیں اور ہم ان کا دفاع کرنے بھی جانتے ہیں۔ عمران خان اگین اسی ٹاپک پہ کتنا غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دیا ہے ماضی میں، جب اس نے اپنا کرسی کو سے ہٹنا پڑا اور جب وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو پبلکلی اس نے یہ بیان دیا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ پاکستان پہ اٹامک بم پھٹے۔ مطلب اگر عمران خان وزیر اعظم نہ ہوا تو وہی عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ اٹامک بم پھٹے۔ دنیا کا تاریخ میں کوئی ایسا ایک ایگزامپل مجھے ڈھونڈ کے دکھائے جو شخص، جو وزیر اعظم، جو سابق وزیر اعظم اپنا ملک کے بارے میں اس قسم کے بیان دے سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی خان صاحب کا اٹامک سیفٹی کے حوالے سے یا اٹامک بم کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس تھے، اور یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھا۔ قاضی آصف صاحب، سر جمیل صاحب، کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ UN میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا جب روس کے حوالے سے جو ووٹنگ کی بات
45 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो है वो उन्हें हिस्सा नहीं लिया। तो क्या आप समझते हैं कि जो बाइडन का जो बयान है वो दूसरे के नतीजे में है या इस हवाले से बात है? और दूसरी बात ये है कि आलमी कुव्वतें अपने फैसले बनाने के लिए किसी भी आमिर को ला के बिठा देती हैं पाकिस्तान में, जिसको अपने फैसले को करा देते हैं, फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या करेंगी उस पर, किस तरह से? तो जहाँ तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और इस स्टेटमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक़ है। जैसे मैंने कहा, हमने डिमार्च के लिए तो तलब किया है उनका एम्बेसडर को, और उनको हम मौका देंगे अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए, लेकिन मेरा शक है कि इसलिए कि ये कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं था, ये कौम से ख़िताब नहीं था, ये पार्लियामान से ख़िताब नहीं था, ये इंटरव्यू गुफ्तगू नहीं था, ये फ़ंड रेज़र में और गैर रस्मी गुफ्तगू था जिसमें ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया। तो उसको उस अंदाज से पेंडिंग उनका अपना एक्सप्लेनेशन वो हमें दे दे। लेकिन मेरा शक है कि इस तरीके से हम उस स्टेटमेंट को देखेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का पोजीशन है यूक्रेन पे, वहाँ आपने देखा किस तरीके से मैं बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का मौक़िफ़ पे डट के कायम हूँ जहाँ मैं जाता हूँ, चाहे वो अमेरिका हो तो अमेरिका के ही सरज़मीन पे, चाहे हम यूरोप हो तो यूरोप के ही सरज़मीन पे, जहाँ जहाँ हम जाते हैं हम अपने मौक़िफ़ तो सबके सामने रखते हैं। जहाँ तक ये वोट था और ये इंसिडेंट था, इस पे हमने वोट एब्सटेंशन कर दिया, और साथ साथ मेरा जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसने एक वोट की एक्सप्लेनेशन भी दी, ताकि हम दुनिया को समझाए कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। और इस वोट के लिए, ऑन दिस वोट, we didn't vote in favor of the motion. We voted to abstain for two reasons. One, because the resolution contained the language of all the other resolutions in the past that Pakistan had already abstained from. And there was no call for an immediate cessation of hostilities and to pursue diplomacy in the pursuit of peace. मगर जहाँ तक ये रेफरेंडम की बात है, जहाँ तक उन टेरिटरीज़ का ज़म करने की बात है, as far as the referendum is concerned, allow me to read out portions of the explanatory note on our vote on the resolution that we abstained on. Because Pakistan fully supports the resolution's call for the principle of sovereignty and territorial integrity of states, a principle which also applies to Ukraine. As the other member states, states cannot be torn apart by the use of force, and these principles must be consistently and universally respected. In the case of the referenda mentioned in the draft resolution, we acknowledge Ukraine's complex history and the provisions of the Minsk Agreement. However, under international law, the right to self-determination applies to people who are under foreign or colonial domination and those who have not yet exercised the right to self-determination, as is in the case of Jammu and Kashmir. We look forward to seeing similar concern and condemnation about the attempts by India to formalize its illegal annexation of the internationally recognized disputed territory of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is in complete violation of international law and relevant resolutions of the UN Security Council and Jammu and Kashmir. Moreover, the exercise of the right to self-determination should be conducted in an environment free of military occupation and under impartial auspices, preferably under the supervision of the United Nations. Pakistan therefore endorses the basic principle reflected in the draft resolution that the referenda conducted for peoples and regions which are part of a sovereign state and in an environment which is not free and not under impartial auspices are ultra vires and legally unacceptable. Unfortunately, the draft resolution contains provisions which go beyond declaring the referenda null and void and include provisions on which my delegation has been unable to endorse in the past. तो इस बुनियाद पे कुछ शिक है जो हम शायद सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाईलाइट किया कौन सी रीजंस की वजह से हमने अब्सटेन किया इस वक्त। खबर जो
ایک بیانیہ بنایا گیا تھا عمران خان کی جانب سے کہ ہم کوئی غلام ہیں، وہ عمران خان کی جانب سے جو بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے، اس کا یہ کہنا ہے عمران خان کا ان کی پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بیان کیا آئے ہیں کہ یہ غلامی کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ کی جانب سے اس طرح کے بیانات پاکستان کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ کوئی ایسا بیانیہ بنائیں گے پاکستان میں کہ لوگوں کو یہ تاثر بھی نہ جائے کہ ہم کوئی غلام تو پاکستان کے عوام جمہوریت کے تھرو اپنا آزادی حاصل کرتے ہیں اور اپنے آئینی حقوق، اپنے جمہوری حقوق، اپنے انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، قربانیاں دیے ہیں، جیل بھرے ہیں، جانوں تک کے قربانیاں دیے ہیں. پاکستان کی جمہوری جدوجہد اس دن سے شروع نہیں ہوا جب سے ہم نے پہلی بار ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اپنے دفتر سے بھگایا. پاکستان کے ایک طویل ترین جمہوری جدوجہد ہے جس کے ساتھ خان صاحب مذاق کر رہا ہے اس وقت. آئی مین لٹرلی اتنا ہی منافقت کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہمارا میموری صرف اپریل 2022 سے شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ہم بھول گئے ہیں کہ 3-4 سال تک وہ سیم پیج کا رٹ لگائے ہوا بیٹھا تھا. یہ وہی وزیر اعظم نہیں تھا جہاں نہ صرف وہ سیاستدان جو ریڈ لائن کراس کر کے گرفتار ہو رہے تھے، یہ وہ وزیر اعظم تھا جو اپنا وزیر اعظم گھر میں بیٹھ کے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے حکم دیتا تھا کہ یہ جرنلسٹ کو پکڑو، اس جرنلسٹ کو پکڑ کے مارو پیٹو، اس لیے میرے خاندان کے میرے دوستوں کے خلاف کوئی بات کی ہو. یہ وہی آمرانہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا جو پاکستان کو غلام بنانا چاہ رہا تھا، جو 18ویں ترمیم کو پھاڑ کے پورا پاکستان کو وزیر اعظم کا دفتر سے چلانا چاہ رہا تھا. یہ وہی عمران خان ہے جس کی وجہ سے ہمارا میڈیا کی آزادی کو اتنا نقصان پہنچایا گیا ہے. یہ وہی عمران خان ہے جس نے اس ملک کے عوام کی جمہوری حقوق اور معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا تھا، اور اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پہ سیاست کر سکے گا. وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پہ فساد پھیلایا جائے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا کوشش ناکام رہے گا. جتنا نقصان پاکستان نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت کرنے میں جتنا نقصان ہوا ہے، ہمارا معیشت کو، ہمارا خارجہ پالیسی کو، ہمارے اپنے ملک کو، وہ ہمارے سامنے ہے. اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ تعالی جب ان کو یہ موقع ملے، ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جہاں ہم سب ان باقی ملک کو بچانے میں مصروف نہ ہو، اور ہم سب کو موقع ملے کہ ہم سیاست کریں اور ہم بیانیہ کھڑے کریں، تو انشاءاللہ تعالی پھر جھوٹ کے بیانیہ ہار جائے گا اور سچ کا بیانیہ جیتے گا. جہاں تک آئی تھنک کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ایک تو اس کو یو ایس ایمبیسڈر کو ڈیمارش شاید اسی وقت ہو رہا ہوگا، تو ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے کہ اپنا ملک کا جو صحیح موقف ہے وہ پیش کرے. لیکن میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ ہم اس بات سے گریز کریں کہ ہم کنسپریسی تھیریز میں چلے جائیں. ہم پاکستان کا انٹرسٹ کو دفاع کرنا جانتے ہیں، پاکستان کی عوام کو ان کے مفاد پورا کرنا بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم محسوس کرتے کہ ایسے کوئی دباؤ ہے کہ ہمیں پاکستان کے عوام کے سامنے یا آپ کے سامنے لے آنا چاہیے، تو میں سب سے پہلے آپ کو پریس کانفرنس میں اسی طریقے سے خطاب کروں گا. اس وقت ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شور اپنا ہمارا ایک موقف ہے مختلف ایشوز پہ، امریکہ کے اپنے موقف ہیں مختلف ایشوز پہ، دوسرے ممالک کے اپنے
موقف ہوتے ہیں، لیکن جب آپ رسپانسبل اور میچور اسٹیٹس ہوتے ہیں آپ انگیج کرتے ہیں، کچھ ایشوز پہ آپ اگری کرتے ہیں، کچھ ایشوز پہ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، جن ایشوز پہ آپ اگری کرتے ہو آپ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپیس میں پاکستان کے لیے بہت ہی مواقع ہیں کہ ہم پازیٹیولی انگیج کریں سارے دنیا کے ساتھ اور اپنے عوام کو فائدہ پہنچائیں. پاکستان پر سینکشن لگانے کی کوئی پالیسی ہے ان کی ایسے کوئی خطرہ نہیں ہے جی. ہم اپنا کوشش تو ہم جاری رکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو FATF سے نکالا جائے، اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کوشش میں کامیاب ہوگا. سینکشنز کا تو دور تک ابھی تک تو کوئی ایسی سوال کی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی عام صورتحال میں سینکشنز ایک اتنا فائدہ مند ہتھیار نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو سینکشنز ہوتے ہیں وہ دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں، دونوں ممالک کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ صرف اس ملک کو جس نے سینکشنز لگائے ہیں. اس کانورسیشن کا اس موقع پہ اس پہ بالکل ہی کوئی خطرہ ہے، نہ ہی کوئی کانورسیشن. وحید راجپر صاحب. کس نے؟ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ایشو ہے، اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، عوام سے بھی ریکویسٹ ہے، حکومتی اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ اور مطالبہ ہے کہ سب سے اہم ایشو ایک ہی ایشو ہے، وہ ہمارا سیلاب متاثرین کو ہمیں مدد پہنچانا ہے. 7 میں سے ایک پاکستانی کا مقصد 33 ملین پیپل ہے، جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سری لنکا، بہت سے ایسے ممالک کی پاپولیشن سے زیادہ کا تعداد ہے. ان کو نہ صرف ہم نے ریلیف پہنچانا ہے، جیسے آپ نے خود کہا، جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ جو سیکنڈ کیٹاسٹرفی کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں وہ صحت کے بنیاد سے جو ہیلتھ کرائسس واٹر بورن ڈیزیزز لے کر آئے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو زراعت کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس سے نہ صرف ہمارا پورا کا پورا معیشت کو نقصان پہنچایا جائے گا، مگر ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے جب اس اسکیل پہ کوئی پاکستان میں حادثہ یا کرائسس ہو رہا تھا تو میرے خیال میں وہ کووڈ کا دور تھا، اور جب کووڈ کے وقت ایک اتنا بڑا قومی کرائسس آیا تھا، انٹرنیشنل کرائسس آیا تھا، تو ہم بھی اپنا لانگ مارچز پلان کر رہے تھے اور PDM بنائے تھے اور پتہ نہیں ہم نے کہاں نکلنا تھا. لیکن جیسے یہ نیشنل ایمرجنسی آئی ہم نے اپنا سیاست کو روکا. میں جو اس دن تک سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا تھا، میں نے اگلا دن پریس کانفرنس کر کے شاید ادھر یا سی ایم ہاؤس میں پریس کانفرنس کیا تھا کہ اب یہ قوم کے لیے امتحان ہے، ہیلتھ ایمرجنسی ہے، اور اس وقت عمران ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ آئے اور ملک کو اس کرائسس سے نکال. میں امید رکھتا تھا کہ جب 1/3 آف پاکستان واز انڈر واٹر، کہ اتنا ہی سرزمین جتنا برٹن کا، یونائٹڈ کنگڈم کا پورا ملک ہے پانی میں ڈوبا ہوا، اتنا بڑا تعداد میں ہمارے عوام متاثر، تو ہمارا اتحادی ہو تو obviously وہ پوز کرتے، لیکن جو ہمارے مخالف ہو ان کو بھی یہ احساس ہوتا کہ اس وقت
सियासत के बजाय हमें इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए. दो चांडियो पाकिस्तान में जो बहुत अहमियत रखी है फीफा बाहर मुश्ताक उसने कहा कि मुशावरत से होना चाहिए, सब पार्टी में मुशावरत करके नए आर्मी के नाम जो है आगे आना चाहिए. क्या आप एज ए पार्टी चेयरमैन आपसे कुछ मुशावरत की गई इस सिलसिले में या एक नवाबी की अपनी मर्जी से लायक हो जाती है? इस वक्त तक तो ना कोई मुशावरत किया गया है और ये कानूनी तौर पे इख्तियार वज़ीर आज़म साहब के पास है. अकरम बलोच. सर जो बाइडन की सवाल से ही रिलेटेड है मेरा सवाल. ये पाकिस्तानी जो एटमी मामला हैं या एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इस पर उस वक्त सवाल क्यों उठते हैं जब अमरीकी एजेंडा इसके में पूरा तरफ नहीं होता या हम उसको कांदा नहीं दे रहे होते हैं, तो उस वक्त ये सवाल उठ जाते हैं अमरीका की तरफ से. और क्या ये इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हिस्सा तो नहीं है? वो कुव्वतें खासतौर पर जिसमें इंडिया भी शामिल है, वो हमें उस ग्रुप में या उस हिस्से में डालने की कोशिश कर रहा है जिसमें हमारा बिल्कुल खासतौर पर चीन है या रशिया है, जो ये ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो नहीं है कि हमें उस तरफ धकेला जा रहा है. देखो मैं फिर से रिएटरेट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मैंने वज़ीर आज़म से मुशावरत करके हमने अब तलब तो किया है इनका जो सफ़ीर है, तो उनको मौका तो दिया जाए कि वो अपना सफाई पेश करे या एक्सप्लेनेशन दे कि असल में इनका मौक़िफ़ क्या है. दूसरा, अगर वाकई ही ये सबसे अहम प्रायोरिटी होता अमेरिका का, तो मुमकिन ये बात होता कि जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा अमेरिका बायलैटरल इंगेजमेंट में मसरूफ़ होते तो वहाँ इस तरीके से उठाया जाता जहाँ जबकि नहीं उठाया गया. और तीसरा, हम इन सवाल के जवाब देने से डरते तो नहीं हैं. पाकिस्तान IAEA के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक पूरा उतर आते हैं. मज़ीद इंगेजमेंट्स करेंगे. अगर उन इंगेजमेंट्स में हमसे सवाल किया गया तो हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ यकीन कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान के जो पोजीशन है इसका दिफा कर सकते हैं. और कोई वजह नहीं है कि हम ये किसी कंस्पिरेसी थ्योरी से डरें. पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है. हमारा कमांड एंड कंट्रोल का जो सिलसिला है, जो निज़ाम है, वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक IAEA के मुताबिक उतर आते हैं. और हाल ही में हमारा हमसाया मुल्क ने गलती से एक मिसाइल फायर किया, एक दूसरा न्यूक्लियर पावर में, और जब तक हमने उनको इत्तला की, हमने उनको फॉर्म किया, हमने उनको होना ये चाहिए था कि उनको कहना चाहिए था अरे हमसे गलती हुआ, ये फायरिंग हुआ, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है. इस किस्म का आप मुझे बताएं पाकिस्तान ने कभी ऐसे खुदा न खास्ता कोई वाक़या किया? उन्हें बिल्कुल नहीं. तो हक़ाइक़ पे, फैक्ट्स के बिना पे अगर सवाल बनते हैं तो उस मुल्क से बनते हैं. हमारे बारे में अगर कोई सवाल होंगे तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरा उतर पड़ते हैं IAEA के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक. नियाज़ अली साहब. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भारत से मकसद मुज़ाकरात की भी में जो अज़रबैजान में भी उसमें ऑफ़र की है. दूसरा, रशिया ने जो पूरी दुनिया को पैगाम दिया जो लोग सो नहीं सकते यूक्रेन की जंग से, वो फ़लस्तीन और अरब के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ऐसा महसूस करें. तो ये क्या समझते हैं आप रशियन वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान? जहाँ तक वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है, आई एम श्योर कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से लिए जाते हैं, मगर वो मौक़िफ़ हमारा वही है कि हम चाहते हैं कि अमन हो, हम चाहते हैं कि बातचीत हो. लेकिन जो 2019 के बाद कश्मीर पे सिलसिला शुरू हुआ, इसमें इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ, जिसमें UN रेजोल्यूशंस वायलेट हुआ, जहाँ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी को ख़त्म करने की साजिश शुरू की गई. तो वही दैट इज़ द अप्रोप्रिएट इशू कि हम भी जब भी पूछा जाते हैं इसी बात को हम
دہراتے ہیں کہ اگر آپ نے یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کی بات کرنا ہے, اگر آپ نے انٹرنیشنل لاء کی بات کرنا ہے, تو ہم ایک پوزیشن میں ہیں جہاں یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اور یہی ہم نے کہا اپنا ایکسپلینیٹری ووٹ پہ, جہاں یونائٹڈ نیشنز پہ ہم نے حال ہی میں ایبسٹین کیا. نیاز علی. کہاں سے؟ آپ کی اور آپ کی پارٹی کا بڑا یہ اسٹانس ہے ٹیررزم کے حوالے سے, ہو یہاں ہو افغانستان میں ہو. ایک بار پھر خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں میں جس طرح کی سرگرمیاں وہاں ہو رہی ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں. بے شک کہ وہاں صوبائی حکومت کی سوات میں فیڈرل حکومت کی حیثیت سے, وہاں منسٹر کی حیثیت سے آپ اس میں کیا کمنٹ ہیں؟ جہاں تک یہ پورا ٹاپک ہے اور انتہا پسندی پہ اور دہشت گردی پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سوالات ہیں, کل ہی میں اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پارٹی میٹنگ کیا تھا ہمارے اپنے سارے وزیروں کے ساتھ, اور اس میٹنگ میں یہی بات اٹھا تھا, اور ہم نے یہ طے کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آفیشلی اس بات کو پارلیمنٹ میں کیبنٹ میں اٹھائیں گے. اور اس کے لیے میرا خیال میں کل فیصل کنڈی صاحب اور شہری رحمان صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. ہم بالکل دہشت گردی کو, انتہا پسندی کا بھی مذمت کرتے ہیں. ہم اس لیے خان صاحب کی اپیزمنٹ پالیسی کے خلاف تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ایک غلط راستہ پہ, غلط راہ پہ لے کے جائے گا, میں وہیں واپس لے کے جائیں گے جس سے ہم نے بہت مشکل سے, بہت قربانیوں سے, ہمارا افواج, ہمارا پولیس, ہمارا انتظامیہ, ہمارا سویلینز, ہمارا قیادت تک کی قربانیوں کی وجہ سے جہاں ہم پہنچے تھے. ہمارا یہ خوف تھا کہ خان صاحب کی اپیزمنٹ پالیسی کی وجہ سے اس میں ہمارا نقصان ہوگا. ہم کہتے رہے, مطالبہ کرتے رہے کہ بات چیت پارلیمنٹ کی پیٹھ کے پیچھے نہیں ہو سکتی. بات چیت اگر پارلیمنٹ کی پیٹھ کے پیچھے ہوگی تو اس میں نہ وہ لیجیٹمیسی ہوگا, نہ اس کا سٹیک ہوگا, نہ اس کا لانگیویٹی ہوگا. اور اب جو صورتحال ہے اس پہ ہم ضرور پریشان ہیں اور اپروپریٹ فورم پہ اٹھائیں گے. لاسٹ کوشچن حمید سمرو صاحب. عمران خان صاحب تقریباً 30% قریب اقتدار کا باقی اختیارات کی چور کے پاس, آپ کے پاس کتنے فیصد اختیارات ہیں تھوڑا یہ بتا دیں. دیکھو, میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب اسی چیز کا مذاق اٹھا رہا ہے. کچھ پاکستان کی تاریخ آپ سب کے سامنے ہے کہ کتنے وزیر اعظم پہ کتنے اختیار تھا, اور کتنا یہ اس ریلیشن شپ میں بیلنس لانے کے لیے جدوجہد کیا گیا تھا, اور کس طریقے سے ہم نے پھر چارٹر ڈیموکریسی, 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے ساتھ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس سے جمہوریت کے لیے پاکستان میں اس قسم کا سپیس پیدا ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا اختیار وزیر اعظم عمران خان کے پاس تھا اتنا پاکستان کی تاریخ میں کسی اور کے پاس نہیں تھا, اور جتنا مدد, جتنا ہینڈ ہولڈنگ, جتنا نیپی چینجنگ اسی عمران خان وزیر اعظم کا ہوا وہ کسی اور کے ساتھ تو ہوا ہی نہیں. اور خان صاحب کی افسوس اس بات کی ہے, خان صاحب جمہوریت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں, خان صاحب سویلین بالادستی کی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کا ناپیس چینج ہو, وہ چاہتا ہے کہ پھر سے وہ سلیکٹ ہو کے وزیر اعظم بنے, اور وہ چاہتا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ میں ایسے ماضی کا وزیر اعظم نہیں بنے گا, وہ مطلب وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر بات مانا جائے. وہ قوم کو آزادی نہیں, وہ قوم کا خود آمر بن کے اداروں کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کر کے اس ملک میں راج کرنا چاہ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک پہ اقتدار کا جو حق ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے تھرو ہمارے جو پروونشل اٹانومی ہے, ہمارا جو سیاسی سسٹم ہے, کہ ان کو آزاد طریقے سے چلانا چاہیے, ان کو اپنا مرضی سے بالکل اپنے نمائندے کو چننا چاہیے. اور یہ جو ایکسپیریمنٹس کے لیے جاتے ہیں, ملک و قوم کی قسمت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, ایک سلیکٹڈ, دوسرا سلیکٹڈ, تیسرا اسٹریٹجک ایسٹ, دوسرا اسٹریٹجک ایسٹ, ہر ایک
ہر دفعہ ان کا الٹا اثر ہوا ہے. تو ہمیں اس بات کا اس نتیجہ پہ پہنچنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے, پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے دیں, اور جو پاکستان عمران خان واپس دیکھنا چاہتا اس پاکستان میں ہم اس نظام میں ہم واپس نہیں جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی آزادی ہو, بولنے کی آزادی ہو, تنقید کرنے کی آزادی ہو, سچ بولنے کی آزادی ہو, پاکستان کے عوام آزاد طریقے سے صاف و شفاف الیکشنز میں حصہ لے, اور کوئی اس قسم کا سلیکٹڈ کٹ پتلی کو استعمال نہ کیا جائے. تھینک یو ایوری بڈی. عمران آ گیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے جو بیان دیا وہ غیر رسمی گفتگو کے دوران دیا. انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو دفتر خارجہ طلب کریں گے, صدر بائیڈن کے بیان پر ڈی مارچ کریں گے. صدر بائیڈن کے بیان پر وزیر اعظم سے بات کی ہے. پاکستانی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں, امریکہ کو تحفظات سے آگاہ کریں گے. امریکی صدر کا بیان حیران کن ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی نظام کا سسٹم محفوظ ہے, پاکستان کے ایٹمی اثاثے عالمی قوانین کے مطابق ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے غلطی سے فائر کیا گیا میزائل پاکستان میں آ کر گرا. اگر کسی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں پر سوال اٹھتا ہے تو وہ بھارت ہے. روس یوکرین جنگ پر پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے دنیا بھر سے امداد اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ضمنی الیکشن بہت اہم ہے. دو طرح کے امیدوار مد مقابل ہیں, ایک وہ جو جیت کے علاقے کے مسائل حل کریں گے, تو دوسرا اگر جیت بھی گیا تو بھاگ جائے گا. بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے امیدواروں کو ضمنی الیکشن میں کامیاب کرائیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کراچی میں نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی. امریکی صدر کے بیان پر انہوں نے کھل کر کہا کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو دفتر خارجہ طلب کریں گے, صدر بائیڈن کے بیان پر ڈی مارچ کریں گے. انہوں نے کہا کہ صدر بائیڈن کے بیان پر وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی ہے. پاکستان کی جوہری اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں, امریکہ کو تحفظات سے آگاہ کریں گے. امریکی صدر کا بیان حیران کن ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے غلطی سے فائر کیا گیا میزائل پاکستان میں آ کر گرا. اگر کسی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں پر سوال اٹھتا ہے تو وہ بھارت ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے جو بیان دیا وہ غیر رسمی گفتگو کے دوران دیا.